خوشحال نے نواب عالیان علی خان کے لمس پر جھنجھلاتے ہوئے اپنے چوکر کو ڈریسنگ ٹیبل پر مارا تھا۔ نواب عالیان اس کی پشت پر اپنے لب رکھتے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کی بیک کو لہنگے کے اوپر سے ہی نرمی سے اپنے لمس سے داغدار کر رہے تھے۔ ان کے لمس کی پرواز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ خوشحال جو ان کے لمس پر سرخ ہوتی اپنی پلکیں جھکا گئی تھی، وہ اب اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھ گئے تھے۔ خوشحال آنکھیں موندے ان کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگی۔ وہ زمین سے اٹھتے اوپر ہوتے اس کے نشیب و فراز کو لبوں سے چھوتے اس کی گردن پر جھکتے اب اپنے سلگتے لب رکھ رہے تھے۔ اب وہ اس کا چہرہ تھامتے اس کی پنکھڑیوں پر جھکے اس کی مہرون لپسٹک سرے سے ہی چرانے لگے تھے۔ ایک ہاتھ پیچھے بے باکی سے ان کا اٹکا ہوا تھا اور دوسرا دھڑکن پر۔ اب ہاتھ اوپر سے ہوتا نیچے لہنگے میں الجھا تھا۔ عالیان! خوشحال نے سسکتے ہوئے پکارا تھا۔ اب وہ اس کی آواز کو نظر انداز کرتے اس کو گود میں لیے اوپر ڈریسنگ کی شیلف پر بٹھا گئے تھے۔ پردے ڈھلکے تھے۔ وہ اس کی حالت سچی میں خراب کر چکے تھے۔ خوشحال جو سرخ چہرے کے ساتھ ان کو دیکھ رہی تھی، وہ پھر سے اس کی گردن پر جھکے وہاں اپنی جنون خیزیاں رقم کرنے لگے۔ نواب جی، آپ یہ کیا؟ خوشحال نے آخر ہمت کرتے پوچھا تھا۔ جانتی تھی کہ آج کی رات اس کی کوئی جان بخشی نہیں ہوگی۔ وہ اس کی گردن کا حال برا کرتے کالا آخری پردہ بھی کندھوں سے سرکا کر صحیح معنوں میں وہاں اپنی جنونیت دکھانے لگے تھے۔ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں بیگم۔ آپ کو اس لہنگے میں دیکھ کر آپ کا نواب پوری طرح بہکتے اپنے حواس کھو چکا ہے۔ اب وہ اس کی کان کے لوب پر نرمی سے زبان پھیرتے بولے تھے، ساتھ ہی ان کے ہاتھ پورے حق سے اپنا حق جتا رہے تھے۔ یہی کریں گے کیا؟ اس بات پر نواب عالیان نے خمار بھری نگاہوں سے مسکرا کر دیکھا تھا۔ آج شاور اور باتھ ٹب میں ہوگا جو بھی ہوگا۔ ویسے احتیاط پر ہیں نا آپ بیگم؟ مجھے کوئی احتیاط نہیں کرنی، ابھی آپ کی نشانیاں مجھے منظور ہیں۔ خوشحال ان کے کندھوں کے گرد اپنے ہاتھوں کا ہار بنائے ان کو اپنے قریب کرتی سینے پر لب رکھ گئی تھی۔ نواب عالیان نے اب بے قابو ہوتے جھکتے اس کی گردن کو پھر سے لال کرنا شروع کیا تھا۔ خوشحال آنکھیں بند کرتے ان کو محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ اپنی سوغاتیں دے رہے تھے اس کے پور پور پر۔ بیگم، آپ کا سب کچھ میرا ہے، صرف میرا۔ یہ بولتے وہ جنونیت کے عالم میں خوشحال کے نرم گال کھینچ گئے تھے۔ بیگم، ابھی صحیح والا کچھ کرتے ہیں، ابھی تو آدھے پردے زمین بوس ہونے ہیں، پھر صحیح طرح سے آپ کا حق ادا کروں گا۔ وہ سنیں نا بیگم، ابھی اوپر سے نیچے تک آپ کو لال کرنا ہے۔ وہ خوشحال کو اوپر اٹھائے مدھم سرگوشی کرتے مسکراتی نگاہوں سے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھے۔ اب پورا واش روم پانی سے نہیں، عالیان خان کی شدتوں سے بھیگ رہا تھا۔ 6 ماہ بعد نواب عالیان جو خوشحال اور بچوں کو لے کر ڈزنی لینڈ پیرس گئے ہوئے تھے اپنی 4 سال کی بیٹیوں کی فرمائش پر، ایک دن ایسے ہی انہوں نے اپنے ابا سے بول دیا، ابا ڈزنی لینڈ جانا ہے، ابا ڈزنی لینڈ جانا ہے۔ اس کے بعد نواب عالیان ایک ہی دن میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پرائیویٹ پلین میں پیرس کی سرزمین پر تھے۔ وہ اتنی محبت کرتے تھے اپنی بیٹیوں سے، 2 بیٹے ہونے کے بعد بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔
آرا کو تو اپنی جانشین کی طرح اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ عرش اور شایان کے آنے کے بعد نواب بالیان کے خاندان کے بڑے بزرگوں نے اعتراض بھی کیا کہ جب دو بیٹے ہو گئے ہیں پھر کیوں بڑی بیٹی کو جانشین بنانا۔ نواب بالیان کا یہی کہنا تھا کہ بیٹوں کے ہونے پر بھی اللہ کا شکر ہے، لیکن بیٹیاں اللہ نے مجھے 8 سال کے طویل انتظار کے بعد دی ہیں، اور بیٹیوں کے ہونے سے ہی میں باپ کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس کا مطلب میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو اپنا جانشین بناؤں۔ جانتا ہوں نواب خاندان میں بیٹے ہی نسل اور وراثت لے کر چلتے ہیں باپ کی، لیکن میں پہلا نواب ہوں گا جس کے بیٹے ہوتے ہوئے بھی اس کی بیٹی سے وراثت چلے گی۔ نواب بالیان نے اپنے بڑے بیٹے عرش کو اپنی بڑی بیٹی آرا کا محافظ مقرر کیا تھا۔ عہدے پر آرا بیٹھے گی، سارے فیصلے اس کے ہاں کے منتظر ہوں گے، لیکن عرش اپنی بہن کے ساتھ ریاست کی پوری بھاگ دوڑ سنبھالے گا۔ شانہ بشانہ ہوتے ہوئے ابھی سے سب بچوں کے نام برابر کے شیئر کر دیے گئے تھے تاکہ آگے جا کر کوئی بھی تکلیف نہ ہو۔ اس وقت نواب بالیان اپنی چھوٹی بیگم اور بچوں کے ساتھ پیرس کے اپنے خوبصورت ولا میں تھے جب ان کی بیٹی نے ڈزنی لینڈ کی فرمائش کی۔ اسی پل نواب بالیان نے پیرس میں اپنی فیملی کے لیے اپنا ذاتی ولا خرید لیا تھا تاکہ ہر سال اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہاں آ سکے۔ نواب بالیان پیرس ولا کے ہال میں بیٹھے، ان کی چھوٹی سی بیگم جو کہ کچن میں تھیں۔ 2 گھنٹے پہلے ہی دونوں اپنے بچوں کو ڈزنی لینڈ کی سیر کروا کر آئے تھے۔ اب رشال نواب بالیان کے لیے پیرس میں ان کی پسندیدہ بریانی اور مٹن چاپ بنا رہی تھی۔ نواب بالیان باہر اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ صوفے پر نیم دراز تھے۔ ان کی بیٹیاں جو ان کے اوپر چڑھی ہوئی تھیں اور 10 ماہ کے عرش اور شایان واکر میں بھاگتے کبھی اپنے ابا کے پاس آتے تو کبھی اپنی امی کے پاس کچن میں گھس جاتے۔ پورے ولا میں خوبصورت ماحول اور شور سا برپا تھا۔ نواب بالیان کو اب اپنی بیگم کو دیکھنے کی طلب ہو رہی تھی جو پچھلے 1 گھنٹے سے کچن میں مزے کے کھانے بنا رہی تھی۔ جب بالیان خان فرمائش کرتے تھے کچھ کھانے کی تو اتنے سارے باورچی ہونے کے بعد بھی رشال خود ان کے لیے کھانا بناتی تھی۔ اف، بیگم بھی نا ذرا آرام نہیں کرتیں۔ گڑیا! نواب بالیان رشال کو آواز لگانے لگے۔ ان کی بیٹیاں جو اب پاس بیٹھی اپنی اپنی ڈالز کے ساتھ کھیل رہی تھیں اور بیٹے اپنے ابا کی پکار اپنی امی کے لیے سنتے کچن میں دوڑ لگا گئے تھے اپنی ماں کو بلانے کے لیے۔ ان کی 21 سالہ امی جو ویسٹرن ماڈرن کافی اسٹائلش گاؤن میں ملبوس تھی، اس کا خوبصورت سراپا ویسٹرن ڈریس میں قیامت ڈھا رہا تھا۔ مخملی نشیب و فراز گہرے گلے سے صحیح طرح عیاں تھے۔ جب سے رشال یہاں آئی تھی وہ ایسی ہی ڈریسنگ کر رہی تھی کیونکہ نواب بالیان کو اپنے قابو میں رکھنا اس کو بخوبی آ گیا تھا۔ اس حال میں بھی نواب بالیان نے یہاں آ کر بھی رات کو بچوں کے سونے کے بعد اس کو کہاں چھوڑا تھا۔ پچھلی 3 راتوں سے دونوں نہیں سوئے تھے۔ ابھی بھی رشال کا بدن درد سے چور تھا، پورا بدن رنگا ہوا تھا ان کے نشانات سے۔ ایک دم عرش اور شایان اپنے واکر لے کر کچن میں گھسے تھے، امی امی کرتے۔ رشال جو چمچہ چلا رہی تھی، کیا ہوا میرے بیٹوں؟
امی، ابا، وہ اتنا سب بولتے دونوں کھلکھلا رہے تھے۔ آ رہی ہوں، آپ دونوں باہر چلو۔ وہ دونوں جس پھرتی سے واکر چلا کر آئے تھے، اپنے ننھے قدموں سے ویسے ہی واکر گھسیٹ کر باہر ہال کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد رشال نواب عالیان کے سامنے تھی۔ کیا ہوا؟ نواب عالیان نور اور شایان کو گود میں لیے صوفے پر سیدھے ہو کر بیٹھتے رشال کا معائنہ اپنی گہری نظروں سے کر رہے تھے۔ رشال ان کی نظریں پل میں سمجھی تھی۔ اس کا شوہر پھر سے اپنے جذبات کی عروج پر تھا۔ اب تو وہ ان کا موڈ سیکنڈز میں سمجھ جایا کرتی تھی۔ سنیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اپنا ایک ہاتھ پیٹ پر رکھتی نواب عالیان کے پاس بیٹھی تھی۔ بچے دونوں کے آس پاس تھے۔ کیوں؟ آج کیوں ہمت نہیں؟ دیکھ نہیں رہے؟ اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر گئی۔ رشال پھر سے 4 مہینے کی پریگننٹ تھی۔ تو آپ نہیں چاہا تھا بیگم یہ سب؟ میں نے تو کہا تھا کہ 4 کافی ہیں۔ زیادہ معصوم نہ بنیں آپ، سارا الزام مجھ پر نہیں ڈال سکتے۔ کتنے شریف ہیں آپ، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ ڈائریکٹ دو بچوں کی ماں بننا، ڈائریکٹ دو بچوں کی ماں بنایا ہے آپ نے مجھے۔ یہ سب آپ کی بے باک کارروائی کا نتیجہ ہے۔ یہ سنتے نواب عالیان مسکرا کر رشال کی گردن پر اپنا لمس چھوڑ گئے تھے۔ بس کریں نا، کھانا کھا رہے ہیں، دیکھنا ہے۔ بس کریں نا، کھانا رکھا ہے، جا کر دیکھنا ہے۔ اس کو چھوڑیں، پہلے مجھے دیکھ لیں۔ کھانے سے زیادہ آپ کی بھوک مجھے لگی ہے۔ یہ بولتے کھانے سے زیادہ آپ کی بھوک لگی ہے مجھے، یہ بولتے رشال کا چہرہ پکڑ کر پاس کرتے اس کے لب پر جھکنے لگے تھے کہ ایک دم عرش شایان کو بھوک لگی۔ اب وہ کرالنگ کرتے رشال کے پاؤں کو پکڑ کر کھڑے ہوتے اس کی دھڑکنوں میں اپنا چہرہ چھپا گئے تھے۔ ان کی تو کچھ مت بولے میرے بیٹوں کو، آپ کی بیٹیوں کی طرح نہیں ہیں جو امی کو نو لفٹ کا سگنل دیتی ہیں۔ رشال آرا اور نور کو دیکھ کر بولی جو اب اپنے ابا کے ہاتھوں کی انگوٹھیوں سے کھیل رہی تھیں۔ ان کو واقعی اپنی بچی سی امی پر کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ انٹرسٹ کی بات نہیں، ایکچولی ان کو اپنی امی اپنی جیسی ہی لگتی تھیں، چھوٹی سی۔ دراصل بیگم، یہ دونوں آپ کو امی کم اور اپنی دوست زیادہ سمجھتی ہیں۔ 21 کی ہو گئی ہیں، پر لگتی ابھی بھی 16 کی ہی ہیں آپ۔ رشال یہ سنتے اپنی ناک سکوڑ گئی تھی۔ اب وہ اپنی 4 سال کی بیٹیوں کو جلانے کے لیے عرش اور شایان کو اپنا دودھ فیڈ کروانے لگی تھی۔ آرا اور نور جیلس ہوتی اپنے ابا کی گود میں چڑھی تھیں۔ ان کو اب اپنی امی چاہیے تھی۔ دیکھا، میرے بیٹے میرے ہیں، رشال بچوں کی طرح اپنی بیٹیوں کو چڑھا کر بولی تھی۔ اچھا جی بیگم، ابھی دیکھتا ہوں۔ آرا اور نور، ابا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ بولے، عرش اور شایان نے اپنا کیوٹ چہرہ رشال کی دھڑکنوں سے نکال کر اپنے ابا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ نواب عالیان سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیٹیاں تو تھیں ہی ان کی دیوانی، پر بیٹے بھی 1-2 ہاتھ آگے تھے۔ وہ ان کے پیچھے واکر میں سارا دن ابا جو ابا حضور کرتے پھرتے تھے۔ ہاں عرش، شایان، ابا آپ سے بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ اس بات پر عرش اور شایان رشال کا پیٹ چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کی تالیاں بجا کر اپنے ابا سے محبت کا اظہار کرنے لگے۔ رشال جو کبھی اپنے عالیان کو دیکھتی تو کبھی بچوں کو،
چاروں کے چاروں اپنے ابا کے دیوانے تھے، اور ضرور یہ جو پانچواں آنے والا تھا نا، وہ بھی اس کا نہیں، اس کے نواب کا ہی اسیر ہونے والا تھا۔ اب چاروں بچے نواب بالیان کے ارد گرد تھے اور بہت مسکرا کر ان کو بہت ہی پیار سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا چھوٹی بیگم؟ کچھ نہیں، ہم آپ سے ناراض ہیں۔ وہ کیوں؟ نواب بالیان نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جانتے تھے کہ ان کی بیوی اب خفا ہو گئی ہے۔ ہم آپ سے ناراض ہیں کیونکہ آپ نے ان چاروں کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ پتہ نہیں کون سا میگنیٹ ہے آپ میں، ہر کوئی آپ کے پیچھے ہی پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں ہوئی تھی کیا پاگل بیگم؟ عرش کے گال کو چومتے وہ پیار سے بولے تھے۔ یہ سنتے رشال کے عارض دہک کر سرخ انار بنے تھے۔ نواب بالیان باتوں ہی باتوں میں بتا گئے تھے کہ آخر ان کے بچے ماں پر ہی گئے تھے۔ جیسے ماں باپ کی دیوانی تھی، ویسے ہی بچے بھی باپ کے دیوانے تھے۔ اب شرمائے مت، آپ کا شرمانا آج رات نکالتا ہوں میں، پر آج آپ میرا سمانا اور میری شدتیں یہاں برداشت نہیں کر پائیں گی میری پیاری بیگم۔ سنیں، رشال کی آنکھیں پھیلی تھیں، پر اگلے ہی پل اس کی پلکیں شرم حیا سے سجدہ ریز ہوئی تھیں۔